قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، شمع ہدایت اور نور رسالت ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ قصائص اور پچھلی امتوں کے واقعات اور حالات کا ذکر ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ، جس کو قرآن مجید نے خود احسن القصص کا خطاب دیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورڈ چینل کی سیریز حسن یوسف، دا موسٹ بیوٹیفل پرسن ان دا ہسٹری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اوپر ایک پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے، اور آپ کے واقعے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مفصل ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک، عزیز مصر بننے تک اور اس کے بعد تک کے واقعات قرآن مجید میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے پارٹ 1 سے، آپ کے بچپن سے یا ان واقعات سے جو کہ آپ کی عمر اولیٰ میں پیش آئے۔ آپ علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور آپ بھی آگے سے نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں پشتوں کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی اور چاروں کو اپنے انعام سے بہرہ فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ 2 بیٹے بنیامین اور یوسف علیحدہ ماں سے تھے، جبکہ دیگر 10 بیٹے ایک علیحدہ ماں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور 1 سورج اور 1 چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر یہ خواب گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے والد سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو ان کے والد نے کہا کہ اے یوسف، اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کیجیے گا، کہ جس طرح اللہ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دادا اور پردادا کی طرح اور نعمت سے بھی نوازے گا، یعنی آپ کو نبوت عطا کرے گا، اور آپ کی وجہ سے اہل مصر کو بلندی اور سرفرازی عطا ہوگی۔ اس خواب کے مطابق 11 ستارے آپ کے بھائی تھے اور ماں باپ سورج اور چاند کی طرح پیش کیے گئے تھے۔ شیطان دراصل اپنی چال چل جاتا ہے اور انسان کو بہکاوے میں لے آتا ہے، اس لیے آپ کے والد محترم نے آپ کو یہ بات یا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے روکا۔ یہ 12 بھائی تھے جو کہ آگے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور والد کی محبت سب سے زیادہ ان کے لیے تھی، جبکہ دیگر بیٹے ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارا قد کاٹ ان سے زیادہ ہے، تو والد کو ہم سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ چھوٹے یوسف سے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یہ والد کی آنکھ کا تارا بنتا جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اسے والد سے جدا کر دیں، اس کو اس کے والد سے دور لے جائیں یا قتل کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جدائی کے بعد والد محترم کے دل میں اس کی جگہ کچھ کم ہو جائے۔ انہوں نے مشاورت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا دور کسی بیابان علاقے میں پھینکنے کی تجویز پیش کی، اور انہوں نے سوچا کہ وہ یہ منصوبے پر عمل کرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اور خدا کے حضور سرخرو بھی ہو جائیں گے۔ ایک دن انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سوچا کہ ان کے بیٹے کا ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بے خبر رہو گے اور یوسف کو کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے گا۔ تو انہوں نے آگے سے جواباً کہا، اے ابا حضور، ہم 10 جوان لڑکے ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی ایک بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا جائے تو ہم بڑے خسارے میں ہیں، ہم بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ کسی طرح باپ کو راضی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی حدود سے نکلے تو انہوں نے رستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر گالی گلوچ اور طعنہ زنی شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، سفر طے ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک کنویں تک پہنچے۔ یہاں پہ پہنچ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسے اس کنویں میں پھینک دیا جائے۔ دراصل ان کا قتل کا منصوبہ ان کے بڑے بھائی روبن نے ختم کیا۔ اس نے کہا لا تقتلوا،
اسے قتل نہ کیا جائے، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ بعینے ہی مذکور ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں موجود سب سے بڑی چٹان جس کا نام رعونہ پتھر تھا، اس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر باری تعالیٰ نے رحمت خاصہ نازل فرمائی اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی تذکرہ کرتے چلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میں جتنی تیز آسمانی دنیا سے زمینی دنیا تک ان 3 واقعات میں آیا ہوں، اتنا تیز کبھی بھی نہیں آیا۔ ان 3 واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تو آپ نے اپنے پروں کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو چوٹ لگنے سے بچایا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب بھائیوں کی یہ جماعت اپنے عمل سے فارغ ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر خون لگا دیا جائے اور والد محترم کے سامنے قمیض کو پیش کر کے کہا جائے کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک میمنا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کے خون کو یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارکہ پر لگایا اور باپ کے سامنے لے گئے۔ باپ کے سامنے جا کر انہوں نے عرض کیا کہ اے والد محترم، ہم اپنے کھیل اور تفریح میں اس قدر مشغول ہو گئے اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگے، اور دوڑتے دوڑتے ہم اس قدر آگے نکل گئے کہ یوسف پیچھے رہ گیا اور وہ اپنے سامان کے پاس کھڑا رہا۔ اتنے میں پیچھے سے بھیڑیا آیا اور اسے کھا کر چلا گیا۔ ہم اسے بچا نہ سکے، ہم اس کے لیے شرمسار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کے اوپر یقین نہ کریں گے، اسی لیے ہم اس کی یہ قمیض آپ کے حضور لے کر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور فہم و فراست ان میں بھری ہوئی تھی، انہوں نے قمیض دیکھی تو قمیض دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے کہ یہ خون حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے، اگر بھیڑیے نے آپ پر حملہ کیا ہوتا تو یہ قمیض ضرور پھٹی ہوتی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کی اور قرآن مجید میں یہ الفاظ اس طرح موجود ہیں، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ صبر کیجئے اور صبر ہی سب سے بہتر چیز ہے۔ ادھر یہ واقعہ تو ہو گیا کہ وہ اپنی قمیض یا اپنے رودات والد محترم کے سامنے پیش کر چکے، ادھر آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ نازل فرمائی اور ایک قافلہ وہاں کو گزرا۔ وہ قافلہ مصر کی جانب جا رہا تھا۔ وہ صنوبر اور پستے وغیرہ اور دیگر میوہ جات کا کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ انہوں نے وہاں پر کنویں کے قریب پڑاؤ کیا اور انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ جا کر کنویں سے پانی لے آئیں۔ جب وہ شخص وہاں پہ پہنچا تو اس نے بالٹی یا پانی کا برتن رسی کے ذریعے نیچے لٹکایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بالٹی یا اس برتن کے ذریعے اس کو پکڑ کر باہر نکل آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ بالٹی کے ساتھ باہر آ گیا تو وہ شخص دیکھ کر خوشی ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں لے جا کر بیچے گا، چونکہ آپ حسن کا فن پارا تھے اور آپ کا حسن بے شمار تھا، اسی وجہ سے آپ کی قیمت بھی بہت زیادہ لگ سکتی تھی مصر کے بازار میں۔ تو چنانچہ انہوں نے آپ کو غلام کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا اور مصر کے بازار تک لے گئے۔ تو یہ تھی پہلی قصت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، جو کہ قرآن مجید کے بہترین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے، بادشاہ یعنی عزیز مصر کے گھر میں کیسے پہنچے، عزیز مصر کی بیوی کی نظر آپ کے اوپر کیسے پڑی اور کس طرح عورتوں اپنے ہاتھ کاٹنے پر مجبور ہو گئی، پھر کس طرح آپ علیہ السلام اس بادشاہ کے گھر سے قید خانے تک پہنچ گئے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، والسلام۔